العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک وتعالی جل وعلا فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز و محترم احباب کرام قدر بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، پچھلی جمعۃ المبارک کو آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ان لوگوں کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کے کھولنے کا اعلان فرماتا ہے جو اپنے رب کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی 111 نمبر شفا پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے تلاوت کی تھی، اس کے تحت کچھ گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا، یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا نے خود ہی جان عطا فرمائی اور خود ہی جان کا خریدار بن گیا۔ وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے مالوں کو بھی خرید لیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، یہ کہ اس کے بدلہ میں اس نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہاری جان کی ضرورت ہے، نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے، نہ کسی، وہ بے نیاز ہے، اسی نے سب کچھ عطا فرمایا۔ یہ تو میرے آقا رسول عربی کے صدقہ سے تم کو جنت عطا فرمانے کے بہانے ہیں، جان عطا فرما کے، مال عطا فرما کے فرمایا میری راہ میں میرے دیے گئے مال سے تم خرچ کرو، اس کے بدلہ میں تم کو جنت عطا فرما دوں گا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، فیقتلون، وہ کافروں کو قتل کر دیں، وَيُقْتَلُونَ، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ خود وہ مرتبہ شہادت پا جاتے ہیں۔ رب کریم فرماتا وعدن علیہ حقا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سچا وعدہ ہے۔ فی التورات، تورات کے اندر بھی ہیں، والانجیل، انجیل میں بھی یوں ہی تھا، والقرآن، اور قرآن کریم میں بھی رب کا یہی وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، سوچو اللہ سے بڑھ کر وعدے کی کون وفا کر سکتا ہے؟ اللہ تو سب سے بڑھ کر وعدے کی وفا فرمانے والا ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تو خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے کی جو تم نے سودا اپنے رب کے ساتھ کیا ہے، تمہیں مبارک ہو، خوشیاں مناؤ۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے تحت میں نے کچھ عرض کیا تھا، الحمدللہ اس کی شرح، اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، میں نے عرض کیا تھا کبھی اس موضوع پہ میں جمعہ نہ یہ درس قرآن مجید فرقان بھی دوں گا کہ پروردگار عالم جل وعلا کے ساتھ جو سودا کرنے والا ہے رب کریم اس کو کیا کچھ عطا فرماتا ہے۔ آپ جانتے ہیں مال کی حیثیت کیا ہے؟ ہم عام طور پر اسے ہاتھوں کا میل کہتے ہیں، یہ آیا اور گیا، اور اللہ چاہے تو کسی کے پاس کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں دولت ہو، اللہ چاہے تو اگلے لمحے اس کو بالکل کنگال کر دے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔
اسی طرح تیری جان کی حالت ہے، اچھا بھلا تندرست و توانا، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اسی وقت موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو فانی چیزیں ہیں، جب ان فانی چیزوں کو تو اپنے رب کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے تو رب کائنات سے تجھے ہمیشہ کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے تو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو رب کتنا عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، وہ لوگ جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیا ہے؟ انبتت، وہ ایک دانہ بویا، انبتت سبع سنابل، ایک دانے سے 7 بالیاں نکل آئیں، یعنی بویا تھا ایک دانہ اور شاخیں کتنی نکل آئیں؟ 7 بالیاں لگ گئیں، سٹے لگ گئے، چھلیاں لگ گئیں، بھٹے لگ گئے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں، ہر سٹے میں، ہر بھٹے میں چھلی جس کو کہتے ہیں 100 دانہ پڑ گیا۔ ایک دانے سے کتنے شاخیں نکلی تھیں؟ 7، ہر شاخ کو ایک بالی لگ گئی، کل کتنی بالیاں لگی؟ 7، ہر بالی میں 100 دانہ، ایک دانے کے کتنے بن گئے؟ تو نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں، ایک تجھے اجر مل گیا 700 کا۔ پھر اسی پہ بستی کیا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ کتنا اضافہ فرما دیتا ہے؟ جو تیرے حد و حساب سے بھی باہر ہے۔ میرے کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر جب اس کو راضی کرنے کے لیے صدق دل سے ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، وہ قبول فرمائے اور چاہے تو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرما دیں گے۔ کھجور 1 انچ کی، 2 انچ کی، 3 انچ کی، چلو 4 انچ کی، بڑے سے بڑی کھجور، جس طرح امبر کھجوریں لمبی ہوتی ہیں، جتنی بھی لمبی، 4 انچ سے تو بڑی کھجور شاید ہی کوئی ہوگی، اس کھجور کے بدلہ میں احد پہاڑ کے برابر جو کئی کلومیٹر لمبا ہے، چوڑا ہے، بڑا ہے۔ مدینہ طیبہ کے 2 پہاڑ سب سے بڑے ہیں، جبل عیر اور جبل احد، اور یہ بڑے مدینہ طیبہ کے بہت بڑے پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ خرچ کتنا کیا؟ 1 کھجور۔ پھر بتا تیرے رب سے بڑھ کر کون اچھا تاجر ہے؟ خود ہی دے کر خریدتا ہے اور کتنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو اس کے عطا فرمانے کے بہانے ہیں، جس طرح پچھلے جمعۃ المبارک کو میں بھی تفصیل عرض کر چکا ہوں۔ اور پھر تو اپنی جان پیش کرتا ہے جو چلی ہی جانی ہے، جان نے چلے ہی جانا ہے، لیکن اگر یہ جان تو اپنے رب کی رضا کی خاطر قربان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی زندگی مرتبہ شہادت عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے ہے نا، رب کریم فرماتا ہے محبوب مکرم ان کو خوشخبری سنا دو، فاستبشروا ببایعکم الذی بایعتم بہ، تم کو مبارک ہو، تم نے اچھے سوداگر کے ساتھ سودا کیا ہے، اچھی تجارت کی ہے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑھ کر کامیابی اور کیا ہوگی کہ تو خرچ کچھ بھی نہ کرے، اجر تجھے اتنا زیادہ مل جائے، ثواب تجھے اتنا زیادہ مل جائے۔ جو بھی تو خرچ کرے گا، وقت خرچ کرے گا، جس طرح آپ وقت خرچ کر رہے ہیں، مال خرچ کرے گا جس طرح آپ خرچ کر رہے ہیں۔ آپ آتے ہیں دور دراز سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں اور مال بھی آپ کا خرچ ہوتا ہے، موٹر سائیکل پہ آئیں، گاڑی پہ آئیں، ویگن پہ آئیں، بس پہ، جتنا بھی آپ آتے ہیں، گاؤں والے پیدل چل کے آتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر کبیر میں نقل فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا جو علم دین حاصل کرنے کی خاطر اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے، جتنے قدم اٹھا کے مکتب تک جاتا ہے، درسگاہ تک جاتا ہے، جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے وہاں تک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کو عطا فرما دیتا ہے، جانے کے بدلے بھی اور آنے کے بدلے میں بھی۔ اگر آپ 50 قدم اٹھا کے آئے ہیں، 50 قدم اٹھا کے جائیں گے تو کل قدم کتنے بنے؟
100 تو کتنا ثواب ملا؟ 100 سال کی عبادت کا ثواب آپ کو آدھ پون گھنٹے یا گھنٹے میں مل جائے گا۔ بتائیے پھر اللہ تعالیٰ کتنا اعلیٰ سوداگر ہے۔ تم اس کی راہ میں دیتے کیا ہو؟ ایک حقیر شے، اس کے بدلے وہ بدلہ کتنا عظیم عطا فرماتا ہے، قیمت کتنی اس کی عطا فرماتا ہے۔ اسے فرماتے ہیں ان کو مبارکباد دے دو کہ جو تم نے سودا کیا بہت اچھا سودا کیا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، بحمد اللہ تعالیٰ آپ تشریف لاتے ہیں، وقت پر تشریف لے آتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں۔ بحمد اللہ کافی حضرات آ جاتے ہیں، مسجد بھری ہوتی ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ آنے چاہیے، اتنا درجہ زیادہ۔ آپ جانتے ہیں نا کہ پہلے آنے والے کو اللہ کی رضا کی خاطر اونٹ ذبح کر کے تقسیم کرنے کا اضافی ثواب مل جاتا ہے۔ باقی جو ثواب ملے گا تو ملے گا، اتنا عظیم ثواب۔ محنت کتنی ہے، یہی ہے نا، بعد میں بھی آنا، تھوڑی دیر پہلے آ جائے، کتنا زیادہ اجر مل جائے گا، کتنا زیادہ اجر مل جائے گا۔ اور یہ سب کچھ مقدر کن کا ہے؟ یہ جو کچھ میں عرض کر رہا تھا پچھلے جمعۃ المبارک کو، جو میں وضاحت میں نے کی، سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ نمبر 111، کیا بلا؟ سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ نمبر 111، جس کے تحت میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو عرض کیا۔ اب اس کا کچھ خلاصہ میں بیان کر رہا تھا۔ اب آیہ مبارکہ نمبر 112، جو دراصل آج کا موضوع شروع ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے الطائبون، وہ لوگ جن کو میں یہ اجر عطا فرماؤں گا، جو میرے ساتھ تجارت کرنے والے ہیں۔ شرائط کیا ہیں؟ SOPs کیا ہیں؟ کیا کچھ کرنا ہوگا؟ رب کے ساتھ تجارت کون کر سکتا ہے؟ اس کی شرطیں کیا ہیں؟ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی صفات عالیہ کا ذکر فرماتا ہوا ان کی پہلی صفت ہے ایمان والے۔ پچھلی آیہ بارکہ میں ایمان والوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ ہی سودا کیا ہے۔ اور ان ایمان والوں کی اگلی صفت کیا ہے ایمان کے بعد؟ الطائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ کیا بلا وہ؟ اب سب نے بتانا ہے۔ دراصل آپ جانتے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، میں آپ کو قصے کہانیاں نہیں سناتا، شعر سنا کے نہیں کہتا کرو واہ واہ تم بھی میرے ساتھ مل کے شعر پڑھو، زور لگا کے شعر پڑھو، کبھی ایسے کہا؟ میں آپ کو قرآن و حدیث سناتا ہوں اور اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ آپ کو حق حاصل ہے کہ میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، کہیں کہ دوبارہ سمجھا دیں، میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گا۔ دیکھیے آپ دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، آپ کے آنے کا بھی ایک مقصد ہے اور میرے گفتگو کرنے کا بھی ایک مقصد ہے۔ میرا فرض آپ کو سمجھانا ہے اور آپ کا فرض سمجھنا ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں، یہ میرا فرض ہے، آپ کا حق ہے۔ اگر میں اس پہ کوتاہی کروں تو آپ کو حق حاصل ہوگا کہ آپ کہیں گے دوبارہ سمجھا، میں دوبارہ سمجھا دوں گا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ لوگ جو اپنے رب سے تجارت کرنے والے ہیں، ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ توبہ کرنے والے ہیں، ایمان والے۔ تاجر ہی ایمان والا ہے، بے ایمان تو ہے ہی نہیں نا۔ ایمان والوں کا ذکر پچھلے آیہ بارکہ میں پچھلے جمعے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ ان کی صفت کیا ہے؟ الطائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ کیا بلا وہ؟ ہمارے ہاں توبہ کا عام معنی جو ذہن میں آ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ جرم کر کے اپنے جرم پر شرمندہ ہو کے رب سے معافی مانگنے کا نام توبہ۔ یہی ہے نا ہمارے ذہن میں جو کچھ ہم نے توبہ کا معنی سمجھ رکھا ہے۔ بات صحیح ہے، گناہ ہو جائے اس پر ندامت کے آنسو بہانا، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جانا، گناہ سے باز آنے کا پختہ وعدہ کر لینا، یہی توبہ ہے۔ لیکن توبہ کا اصلی معنی کیا ہے؟ رجوع کرنا۔ کیا معنی ہے؟ رجوع کرنا، پلٹ آنا۔ کیا بلا؟ پلٹ آنا۔ اللہ بھی توبہ فرماتا ہے۔ کیا بلا؟ ہم کہتے توبہ کا معنی جرم کرنے کے بعد شرمندہ ہو جانا، یہ جملہ اللہ کی جانب کفر ہوگا، اس کا تصور بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سبحان ہے، بندے کی جانب اس کی نسبت کی جا سکتی ہے۔ بندہ گناہ سے رجوع کر لے
پھر توبہ کا سادہ سے لفظوں میں معنی یہ بنے گا، میری بات کو آپ نے غور سے سننا ہے، سمجھنا آئے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ سوال کر کے دوبارہ پھر سمجھ لیں۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے کہ جس غلط راہ پہ تو چل رہا ہے اس کو بتمام و کمال چھوڑ کر صحیح راستے پر چلنا۔ توبہ کا معنی پھر کیا بنے گا؟ مفہوم کہ جس غلط راستے پر تو چل رہا ہے اس راستے کو چھوڑ کر اس راستے پہ چلنا جو بالکل صحیح راستہ ہے۔ میں عموماً مثال دیا کرتا ہوں، آپ کو مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کا پروگرام تھا کہ میں فیصل آباد جاؤں گا، کیا پروگرام تھا؟ آپ جھمرا روڈ پہ چلے گئے، آپ اس بس میں اس ویگن میں بیٹھ گئے، یہ جھمرے کی طرف جا رہی تھی۔ تھوڑا سا آگے چلے تو آپ کو احساس ہو گیا میں غلط راستے پہ جا رہا ہوں۔ کیا احساس ہوا؟ میں غلط راستے پہ جا رہا ہوں۔ اب توبہ کا معنی کیا ہے؟ وہ راستہ چھوڑ کر صحیح راستے پر چل پڑے، یعنی اس ویگن سے، اس بس سے، اس گاڑی سے اتر جائیں جو جھمری کو جاتی ہے اور اس میں بیٹھ جائیں جو فیصل آباد کو جاتی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی بندہ اسی گاڑی میں بیٹھا رہے جو جھمرے کو جاتی ہے، البتہ وہ رونا شروع کر دے، پیٹنا شروع کر دے، آنسو بہائے، اس کی داڑھی یا اس کے کپڑے آنسو سے تر ہو جائے، وہ روئے چلا جائے، مجھے اللہ معاف کر دے، مجھے اللہ معاف کر دے، مجھے اللہ معاف کر دے۔ دوسرے ساتھی پوچھیں بھائی تجھے کیا ہوا؟ وہ کہے جی میں غلط راہ پہ چل رہا ہوں، میں نے جانا تھا فیصل آباد کو اور جا رہا ہوں میں جھمرے کی طرف۔ تو بندہ کیا کہے گا پھر؟ بے وقوف رونے پیٹنے کا کیا فائدہ؟ سیدھی سی بات ہے، اس گاڑی سے اتر جا، رونے پیٹنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو رو رو کر ساری بس کو تو نے پریشان کر دیا۔ بیٹھے ہیں سیٹ پر، اتر جا بس سے اور اس بس میں بیٹھ جا جو فیصل آباد کو جا۔ رو نہ، پیٹ نہ، کچھ بھی نہ کر، صرف اپنا راستہ تبدیل کر لے، یہی تیری توبہ ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر وہ یہ کہے چلو ٹھیک ہے جی میں بس سے اتر جاتا ہوں، جمرے والی بس سے اتر کے کھڑا ہو گیا، نیچے کھڑا ہو گیا، کئی بسیں گزر گئیں، وہاں کھڑا رہا، نہیں بس پہ بیٹھا۔ کیوں نہیں بیٹھا؟ کیوں؟ فیصل آباد جانا چاہتا تھا۔ بسیں کون سی گزر رہی تھی؟ جمرے کی طرف جانے والی، لیکن فیصل آباد کی طرف جانے والی بسیں گزر بھی رہی تھی۔ کسی بس پہ میں نہیں بیٹھا کہ میں غلط بس میں نہیں بیٹھوں گا، اتر آیا ہوں غلط بس سے۔ گھنٹہ پر وہاں کھڑا رہا، لیکن پھر بیٹھا تو پھر جمرے والی بس میں بیٹھ گیا، فیصل آباد پہنچ جائے گا۔ یہ مثال اس کی ہے جو میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کر لیتا ہوں، گناہ سے توبہ پھر گناہ کر لیتا۔ توبہ کیا تو نے کیا کی ہے؟ توبہ کا معنی تیرے رجوع کرنا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ سے مروی ہے کہ حقیقت پہ توبہ یہ ہے کہ تو یقین کر لے جس گناہ کو چھوڑنے کا اپنے رب سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو میں برداشت کروں گا، دوبارہ وہ گناہ نہیں کروں گا۔ سیدنا فاروق اعظم نے مثال دے کے سمجھایا، اس زمانہ میں لوگ بھیڑ بکریوں کو پالتے تھے، اونٹ اور گائے وغیرہ پالتے تھے، ان کا دودھ دھوتے تھے۔ دھونے سے مراد پنجاب میں چونا، دودھ نکالنا، دودھ دھوتے تھے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مثال دے کر سمجھایا، جس طرح تم بکری وغیرہ کا دودھ دھو لیتے ہو، یعنی اس کے تھنوں سے دودھ نچوڑ لیتے ہو، جس کو چونا آپ کہتے ہیں، کہ آپ دودھ نکال لیتے ہو، نکال کر دوبارہ دودھ تھنوں کے راز سے اس کے جسم میں داخل کرنا ممکن ہے؟ بتاؤ بنا، نہیں ممکن۔ فاروق اعظم فرماتا ہے جس طرح وہ دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جا سکتا، اتنا یقین رکھ کہ جس طرح یہ دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جا سکتا، میں اسی طرح یہ گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ یہ توبہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ توبہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو رب کائنات اسے اپنے دامن رحمت میں پناہ دے دیتا ہے۔ جو توبہ سچے دل سے، پھر بھی گناہ ہو جائے،
سچے دل سے توبہ کی تھی، سابقہ گناہ معاف ہو گئے، پھر گناہ ہو جائے پھر بھی سچے دل سے توبہ کر لے گا، تیرا رب تجھے پھر سے معاف کر دے گا، پھر سے معاف فرما دے گا، خواہ تیرا گناہ کتنا بھی بڑا ہو، سچے دل سے توبہ کرے گا تو گناہ معاف ہو جائے گا۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں گا، مثال بڑی اعلیٰ شخصیت کی دوں گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عزت و عظمت کے اعتبار سے کس بلندی پر فائز ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر نبوت ہوتی تو عمر اس قابل تھے کہ ان کو نبی بنا دیا جاتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے عمر، جس راستے سے تو آتا ہے مجھے اس اللہ کی قسم جس کے دست قدرت میں میری شان ہے، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ شان جو فاروق اعظم کی میں نے عرض کی ہے نا کہ میرے نبی فرماتے نبی بنا دیے، حضرت علی کے لیے میرے نبی نے یہی فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا میرا بیٹا ابراہیم ہوتا اس کے لیے بھی یہ فرمایا تھا، میرے نبی کے بعد نبوت نہیں ہے۔ میرے کریم اگر ہوتی تو یہ لوگ اس لائق تھے کہ ان کو بھی نبی بنا دیا جاتا، اتنے مرتبے والے ہیں۔ لیکن سوچئے جب فاروق اعظم اپنے گھر سے نکلے تھے تلوار لے کر تو نیت کیا تھی بنا؟ جانتے ہیں نا آپ، جملے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ان کی نیت تھی آپ جانتے ہیں نا۔ ایمان سے بتائیے اس سے بڑھ کر بھی کوئی گناہ ہوگا کہ کوئی اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرے؟ کتنا بڑا گناہ تھا اس وقت ان کے ذہن میں، کتنا بڑا جرم کرنے کے لیے سے گھر سے نکلے تھے، تلوار لے کے نکلے تھے، پھر وہ تلوار سمیت بار گھر ساتھ باب میں داخل ہو کر جب میرے نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ اس گناہ سے انہوں نے توبہ کر لی تو مرتبہ کتنا بلند ہو گیا۔ لیکن بتائیے یہ توبہ کیا ہے بھلا؟ دوبارہ حضرت عمر نے کبھی اس جرم کا ارتکاب کیا؟ کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ بلکہ جس سے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی فاروق اعظم نے اس کی گردن اڑا دی تھی، ایسے تھا نا؟ پھر توبہ کا معنی کیا ہوا؟ میں آپ کو یہ مثال دے کے سمجھانا چاہتا، توبہ کہتے کسے ہیں؟ حضرت عمر نے توبہ کی، کفر سے توبہ کر کے دامن مصطفیٰ میں پناہ لی، یہ توبہ ہے۔ یہ اس کا تصور بھی کہ دوبارہ میں یہ گناہ کروں گا تیرے ذہن میں نہ آنے پائے۔ پھر اللہ تعالیٰ مرتبہ کتنا عطا فرماتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، آج صبح میں یہاں بات کر رہا تھا درس حدیث دیتا اسی مسجد میں، کہ ایک بالش اللہ کی رحمت کی طرف بڑھو گے تو اللہ کی رحمت ایک بار تمہاری طرف بڑھے گی۔ بالش آپ جانتے ہیں کسی کے 9 انچ کے قریب، اور بار انگلی کے سپور سے لے کے یہاں کندھے تک کا حصہ، اللہ کی رحمت نہ۔ میرے نبی فرماتے تو اللہ کی رحمت کی جانب چل کے آئے گا، اللہ کی رحمت تیری طرف دوڑ کے آئے گی، اللہ کی رحمت تیری طرف تو چل کے آئے گا، دوڑ کے آئے گی۔ اور ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ جل وعلا کو وہ گناہ گار بڑا پیارا لگتا ہے۔ کیا بولا؟ گناہ گار بڑا پیارا لگتا ہے۔ گناہ گار سبحان اللہ کرتا گناہ ہے مگر رب کو پیارا لگتا ہے۔ وہ گناہ گار بڑا پیارا لگتا ہے، جس سے گناہ ہو جائے وہ اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو کر میری جانب رجوع کر لے، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ بندے کا توبہ کرنا، گناہ کو چھوڑ کر اپنے رب کی جانب رجوع کرنا ہے۔ اگر یہ گناہ کرتا تو پھر اس کا صلہ سے کیا ملتا؟ جہنم کی آگ۔ یہ ہے نا، جب یہ توبہ کر کے رب کی جانب رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جہنم کو پیچھے دھکیل کر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ رب کا رجوع فرمانا ہے۔ رب اپنی رحمت کی جانب اس کی طرف، یہ رب کی جانب چلتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کی طرف آتی ہے۔ یہ اس کی جانب رجوع کرتے ہیں، اللہ اس کی جانب رجوع فرماتا ہے۔ اس لیے وہ تواب ہے، بہت توبہ کرنے والا، بہت رجوع فرمانے والا اپنے بندوں کی جانب، معافیوں کا وہ دروازہ کھول دیتا ہے۔ پیار فرماتا ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا، اگرچہ مثال دی نہیں جا سکتی مگر آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دوں گا۔ میرے پاس قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف لاتے، کئی دوست ہیں جو میرے پاس مطلب پہ آتے ہیں۔ میں جانتے ہیں آپ کہ میں طبیب حکیم بھی ہوں، اور میرے پاس لوگ دم وغیرہ کروانے کے لیے بھی آتے ہیں، وظیفہ بھی لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو میں ان کو وظیفہ دیتا ہوں یا دم کرتا ہوں تو اس کے لیے ایک شرط رکھتا ہوں کہ نماز پابندی سے پڑھنی ہے، ورنہ وظیفہ قبول نہیں ہوگا، دم کا فائدہ نہیں ہے، نماز پابندی سے پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح دعائی کے لیے بھی پرہیز بتاتا ہوں، نماز پڑھنی ہے۔
پھر بات کہتے ہیں کہ کوشش تو بڑی کرتے لیکن بعض اوقات رہ جاتی ہے، کوشش کرتے بعض اوقات رہ جاتی ہے، تو میں ان کو سمجھاتا ہوں۔ میں وہ مثال آپ کو دینے لگا ہوں، آپ بھی سمجھیے گا۔ میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ مجھے ملنے کے لیے آئیں، میں دیکھوں کہ آپ کا گریبان چاک ہے، بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے پر بھی خدا نخواستہ کو ہلکی پھلکی ضرب ہے، میں آپ سے پوچھوں کیا ہوا آپ کو، خیریت ہے؟ آپ مجھے یہ جواب دیں کہ شادی میں آپ کو ملنے کے لیے آ رہا تھا، راستے میں ایک کو چکا مجھے ملا، اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں شاہ صاحب کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ آپ کا دشمن تھا، اس سے مجھے کہا کہ میں تجھے اس کے پاس نہیں جانے دوں گا، میں نے کہا میں تو جاؤں گا، اس نے مجھے روکا، گریبان سے پکڑ لیا کہ نہیں جانے دوں گا، میں نے اس کو گریبان سے پکڑ لیا، اس نے مجھے مارا، میں نے اسے مارا، میرے کپڑے پھٹ گئے، اس کو بھی پھٹ گئے، میں اس کو دھکا دے کے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ میں کہتا ہوں پھر ایمان سے بتائیے، جب یہ کہانی آپ مجھے سنائیں گے تو میرے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ بلا تشبیہ و بلا تمثیل مثال دی نہیں جا سکتی تھی، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے جملے کہے، یوں سمجھ۔ اسی طرح جب تو شیطان کو دھکا دے کے نیکی کرے گا، رب کی رحمت تجھے اپنے دامن کرم میں بنا دے گی، اللہ بڑا خوش ہو جائے گا، بڑا خوش ہو جائے گا۔ شیطان کو یہ فرمائے گا اے ذلیل، دیکھ لیا تو نے اپنا زور لگا کے میرے بندے پر، کیا میرا بندہ تیرے چنگل میں پھنسا؟ تجھے دھکا دے کے دیکھ میری بات کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ میں آپ کو یہ کہوں گا صبح نماز تہجد کے وقت آپ کی آنکھ کھولے یا اذان فجر کے بعد آنکھ کھولے، نیند کا غالبہ ہو، آپ کا جی چاہے میں سویا رہوں، اپنا لحاف، اپنا کمبل، اپنی چادر جو آپ نے جس پر اوڑھ رکھی ہے وہ کمبل وغیرہ اتار دیں، اٹھ کے بیٹھ جائیں۔ آپ کا جی چاہے میں سوؤں، تھوڑا سا آرام کر لوں، تھوڑا سا آرام کر لوں، اب غصہ میں آ جائیں، وہ ابلیس تو مجھے نماز سے روکتا ہے، میں تجھے نماز پڑھ کے دکھاؤں گا، غصہ میں آ جائیں، میں تہجد پڑھ کے دکھاؤں گا، پھر آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے، یقین کر لیجئے رب کی رحمت آپ کو اپنے دامن کرم میں بنا دے گی۔ آپ نے شیطان کا مقابلہ کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو شخص بڑا پیارا لگتا ہے جو اللہ رب العزت جل وعلا کی جانب رجوع کرتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ اپنے رب کی جانب رجوع کر لیتا ہے تو اس کا پروردگار عالم اس سے کتنا راضی ہو جاتا ہے، کتنا راضی ہو جاتا ہے، کس قدر اپنی عنایات بے پائے سے نوازتا ہے اس بندے کو جو اپنے رب کی جانب رجوع کرنے والا ہوتا ہے، شیطانی لین کا مقابلہ کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ باتیں جو میں اب عرض کرنے والا ہوں آپ کے لیے بھی ہیں اور آپ کے اہل خانہ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی، میرے گھر والوں کے لیے بھی۔ شیطان آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، کیا میں نے کہا شیطان آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، میرے نبی آپ کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اب آپ شیطان کا مقابلہ کر کے جب میرے کریم آقا کے ارشادات عالیہ پر عمل کریں گے، پھر پروردگار عالم جل وعلا کی رحمت آپ کو اپنے دامن کرم میں پناہ دے دے گی۔ میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو میری سنت کے مطابق لیٹو۔ میرے نبی کی سنت کیا ہے؟ میں صبح درس حدیث دیتے ہوئے بھی میں عرض کر رہا تھا، میرے کریم آقا اپنے داہنی کروٹ سجے پاسے رائٹ سائڈ میرے کریم آقا لیٹتے تھے، اپنا مبارک ہاتھ، اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار منور کے نیچے رکھ لیتے تھے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چارپائی اس طرح بچھی تھی۔ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جنوب کی جانب ہے کہ آپ کے مبارک پائنتی پاؤں مشرق کی جانب یعنی ہماری جانب پاکستان کی جانب، مغرب کی جانب سر مقدس، پشتی انور شمال کی جانب اور رخ زیبہ جنوب کی جانب، اس طرح حضور آرام فرماتے تھے۔ آج بھی اسی طرح اپنی قبر انور میں جلوہ فرما ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، جو چارپائی پہ داہنی کروٹ لیٹے اور قل هو اللہ احد سونے سے پہلے پڑھے، ایک روایت پہ 100 مرتبہ ہے اور ایک روایت پہ 200 مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا یہ اجر عطا فرمائے گا کہ جب وہ مرے گا یا قیامت کے دن اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ داہنی جانب سے جنت میں داخل ہو جا، یا جنت میں چلا جا۔
تجھے یہ صلہ عطا فرمائے جاتے ہیں جو تیری عادت تھی روزانہ 4 پائے پہ لیٹ کر کتنی مرتبہ پڑھنا؟ کوشش 200 مرتبہ کی بھی کر لیجیے، 100 مرتبہ سے 200 مرتبہ تک آپ پڑھیں، پڑھ کے سو جائیں یا پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ کیا بولا؟ پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ اگر اس رات موت واقع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ میرے نبی فرماتے بندہ جو کرتا ہوا مرے گا وہی کرتا ہوا اٹھے گا۔ کسی نے بہت خوب کہا نا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ میرے نبی نے خبر ارشاد فرمائی ہے جو بندہ نماز عشاء با جماعت ادا کرے اور با جماعت ادا کر کے اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائے اور نماز فجر اٹھ کر با جماعت ادا کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کا سونا بھی عبادت میں شامل کر لو۔ یہ نہ لکھو کہ ساری رات یہ سویا رہا ہے، لکھو ساری رات اپنے رب کی عبادت کرتا رہا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو باوضو سو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سرہانے ذکر کرنے والا ذکر کرتا ہوا سو جاتا ہے، باوضو سو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سرہانے ایک فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اسے حکم دیتا ساری رات طلب استغفار کرتا رہے، اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھتا جائے۔ اور جب یہ کروٹ بدلتا ہوا کوئی دعا مانگے تو اس کی دعا پر تو انہیں آمین کہنا ہے۔ یہ اجر کس سے ملتا ہے؟ جو نماز عشاء پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرتے کرتے قل هو اللہ احد پڑھ کر وہ جو سوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے سوتا ہے۔ شیطان نے یہ شرف ہم سے چھیننے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن ہے، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد چاہتے جی فلاں ڈرامہ جو نا وہ دیکھ کے سوئیں گے، خبریں سن کے سوئیں گے۔ بچوں کے ہاتھوں میں، خواتین کے ہاتھوں میں، مردوں کے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں۔ اگر ان کو سمجھایا جب سو جاؤ رات زیادہ ہو گئی ہے، وہ جی نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے کہا تھوڑی سی کوئی چیز دیکھ لو پھر نیند آ جائے گی۔ تیرے رب نے جو تجھے کالا انعام دیا تھا شیطان نے وہ چھیننے کی کوشش کی ہے۔ اب مزیداری کس میں ہوگی؟ جہاد کس میں ہے؟ رجوع اور توبہ کیا ہے؟ شیطان تجھے کہے گا تھوڑا سا موبائل دیکھ لے پھر سو جانا۔ تو موبائل کے وہ سارے پروگرام جو غلط پروگرام ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی تو کر لے، موبائل پر قرآن پاک بھی ہے، نیک باتیں بھی، وہ حدیث سے برکہ پڑھنی تو پڑھ لیں، لیکن غلط پروگرام دیکھنے سے انکار کر دے۔ شیطان چاہے گا تجھے دکھا دے تو اس کو بند کر کے رکھ کے کہہ دے ذلیل، میں تجھے ذلیل کروں گا، اپنے رب کو راضی کروں گا، نہیں دیکھوں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ میں جو کر رہا تھا کہ تم شیطان کو ذلیل کر کے جب اپنے رب کو راضی کرو گے تو رب کائنات کی رحمت تمہیں اپنے دامن کرم میں بنا دے گی، پھر تمہیں وہ اجر عظیم عطا فرمائے گا کہ شیطان ذلیل ہو جائے گا، تمہیں عزت میسر آ جائے گی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ التائبون، جو گناہوں کو چھوڑ کر اپنے رب کی رحمت کی جانب رجوع کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، ایمان والے، وہ ایمان والے جو اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، ان کی پہلی صفت عالیہ یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا بھلا؟ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آیا مبارکہ میں جو بقیہ صفات ہیں انشاءاللہ تعالی ان کے بارے میں آئندہ ہوگا۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے نبی کے صدقہ سے مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔